ہماری خالہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ ہمیں اپنی اولاد سمجھ کر ڈھیروں پیسے ہم پر خرچ کرتیں، اور جب ہم پڑھ لکھ گئے تو اماں کو لگا کہ خالہ میرے بچوں پر اپنا حق جتلانے نہ لگ جائیں، تو اس نے خالہ سے بلا وجہ جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور اسے کہتی کہ تم میرے شوہر کے پیچھے پڑی ہو، یہاں مت آیا کرو۔ تو خالہ روتی ہوئی چلی گئیں اور پھر مڑ کر کبھی نہ آئیں۔ میں پولیس کمشنر بن گیا اور ایک دن اماں کو اپنا پولیس اسٹیشن دکھانے لایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، وہاں پھٹے کپڑوں میں خالہ۔ دیکھ زینب، تو میری چھوٹی بہن ہے، رکھ لے، بڑوں کو انکار نہیں کرتے۔ میری خالہ نے مٹھی میں دبائے نوٹ میری ماں کے ہاتھ میں رکھے تھے اور پھر ان کی مٹھی بھی دبا دی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کتنے پیسے تھے۔ میری ماں نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر بڑی بہن کا ہاتھ چومنے لگ گئیں، کہنے لگیں آپا تم نہ ہوتی تو پتہ نہیں میرا کیا ہوتا۔ اللہ نے سال سال کے وقفے پر 4 بیٹے دیے، لیکن آپ کو تو پتہ ہے شمس کے کام کا، دہاڑی لگ جائے تو لگ جائے ورنہ تو فاقے کاٹنے پڑتے ہیں۔ ہمارے پرانے اور بسیدہ مکان میں میری خالہ کو آتے ہوئے کبھی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی تھی، حالانکہ میرے خالو کا کام کاروبار بہت اچھا تھا۔ ساری زندگی میری خالہ نے ٹھاٹھ سے گزاری تھی، گاڑی میں آتی تھیں اور ہمیں یوں سینے سے لگاتیں جیسے ہمارے پرانے بدبودار کپڑوں سے انہیں کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ ہم چاروں بھائیوں میں بس سال کا فرق تھا، میں سب سے بڑا تھا، مجھ سے چھوٹے 3 بھائی تھے۔ ابا پرانے کپڑے اٹھا کر لے آتے جنہیں دھو کر اماں ہمیں پہنا دیتیں۔ میں 8 سال کا ہو گیا تھا لیکن ابا نے تو مجھے گورنمنٹ اسکول میں بھی داخلہ نہیں کروایا تھا، حالانکہ مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا، لیکن ابا کہتے تھے میں خرچہ نہیں بھر سکتا۔ اسکول گورنمنٹ کا ہو بھی تب بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی خرچہ آن ٹپکتا ہے۔ لیکن جب خالہ کو پتہ چلا تو میری والدہ سے کہنے لگیں خبردار جو تم نے میرے بچوں کی پڑھائی کا خرچ کروایا تو جلدی جاؤ اور آہت کا داخلہ کروا کر آؤ انگلش میڈیم اسکول میں۔ ماں کہنے لگیں کیسے بچوں کا داخلہ کروا دوں، آپ کو تو پتہ ہے ڈھیروں اخراجات ہیں پرائیویٹ اسکولوں کے، میرے بچے تو گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے کے قابل بھی نہیں۔ یہ سن کر میری خالہ کہنے لگیں خبردار تم نے ایسی بات منہ سے نکالی، اللہ نے ہیرے جیسے بیٹے دیے ہیں تمہیں، انہیں تراشنا ہوگا، تبھی تو نکھر کر ان کا اصل روپ سامنے آئے گا۔ ماشاء اللہ سے آہت 8 سال کا ہو گیا ہے، اسے تو تیسری میں ہونا چاہیے تھا۔ میری والدہ کہنے لگیں چھوڑیں بھی آپا، بس سال 2 سال میں اور بڑا ہو جائے گا، پھر ابا کے ساتھ دہاڑی کی مزدوری پر جایا کرے گا، چلو کچھ تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ میری خالہ کہنے لگیں کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے انہوں نے پرس سے اور پیسے نکالے، کہنے لگی کل ہی جا کر میرے بچوں کو اسکول میں داخل کروا کر آؤ، اور آہت کے لیے میں ایک ٹیوشن لگوا دوں گی، جو اس کے سال ضائع ہو گئے ہیں وہ بھی وہ ٹیوشن والا سارا کورس کور کروا دے گا، روز شام 5 بجے آیا کرے گا۔ پھر والدہ کہنے لگیں آپا اچھا نہیں لگتا، جب بھی آتی ہو نوٹ مجھے پکڑا دیتی ہو، کتنی بری بات ہے، اگر اصغر بھائی کو بھنک بھی پڑ گئی تو پتہ ہے نا وہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے۔ میرے خالو یوں تو بہت اچھے تھے اور امیر تھے، لیکن تھے بڑے سخت مزاج، میری خالہ تو ان کے سامنے سانس بھی نہیں لیتی تھیں۔ میں نے آج تک اپنے خالو کے سامنے اپنی خالہ کو جی جی کہتے ہی سنا تھا۔ خالہ کہنے لگیں تم چپ رہو، اصغر کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، ویسے بھی اب وہ یہاں کب آتے ہیں، سال میں بس ایک بار عید پر ہی تو آتے ہیں، بس تم یہ سب چھوڑو، جا کر بچوں کا داخلہ کرواؤ اور فیس کی فکر مت کرنا، وہ میں بھر دیا کروں گی، ہر مہینے اسکول میں فیس چلی جائے گی اور ٹیوشن کی بھی، بس ان کی زندگی تم دہاڑی کی مزدوری میں خراب نہ کرنا، پڑھے لکھے کا نام بھی ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں اچھا چانس بھی لگ جاتا ہے، بس اب تو مجھے انکار نہیں کرو گی۔ میری والدہ نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہنے لگیں اچھا ٹھیک ہے آپا۔ میں تو خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اگلے ہی روز اماں نے مجھے اچھا سا تیار کیا اور میرے باقی بھائیوں کو بھی اسی اسکول میں لے گئیں جہاں کا خالہ نے بتایا تھا۔ اسکول دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا، اچھا خاصا بڑا صاف ستھرا اسکول تھا، میری عمر اپنے کلاس کے بچوں سے زیادہ تھی، اس لیے میڈم نے کہا کہ اسے ہم صرف رافعہ بیگم کے کہنے پر اسکول میں ڈال رہے ہیں، وہ کہہ رہی تھی کہ 2 سال میں یہ بچہ کور کر جائے گا۔ بہرحال میرا ایڈمیشن ہو چکا تھا، مجھے شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ سب بچے چھوٹے چھوٹے سے تھے اور میں بڑا تھا، بہرحال میں خوش بہت تھا۔ واپس گھر آیا تو ابا نے ہمیں صاف ستھرے یونیفارم میں دیکھا تو پوچھنے لگے کہ اسکول کس نے داخل کروایا۔ اماں نے جب ساری بات بتائی تو ابا نے بھی میری خالہ کو بڑی دعائیں دی تھیں،
बहरहाल शाम کو میرا ٹیچر آ گیا۔ میں کافی ذہین قسم کا لڑکا تھا۔ بڑی جلدی میں نے 1 سال کے اندر 2 کلاسیں مکمل کر لیں اور پھر اگلے سال 3 کلاسیں۔ میں 2 سال کے اندر اندر اپنی اس کلاس میں بیٹھنے لگا تھا جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال میرے باقی کے بھائی بھی اسکول جانے لگے۔ خالہ نے وین تک لگوا کر دی تھی۔ سارا خرچہ وہ بھر رہی تھیں، جو کہ اچھا خاصا تھا، لیکن کبھی بھی ان کا منہ نہیں بنا تھا۔ میری والدہ جب بھی میری خالہ آتی تو کھانے کا اہتمام کرتیں، لیکن وہ منع کرتی رہتیں۔ ہمارے ساتھ زمین پر دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتیں۔ ذرا بھی ان میں نخرہ اور غرور نہیں تھا۔ میری خالہ اکیلی ہی ہمارے گھر آتی تھیں۔ ہمارے خالو ہمارے گھر عید پر ہی آتے تھے، لیکن بڑے تکبر سے بیٹھتے تھے۔ اس دن میری خالہ بازار سے کافی کچھ منگوا لیتیں اور کہتیں کہ یہ میرے شوہر کے سامنے رکھ دینا۔ اچھا خاصا اہتمام وہ اپنے پیسوں سے ہی کر دیتی تھیں، اور نام ہوتا تھا کہ ہم نے خالو کی دعوت پر اچھا خاصا اہتمام کیا ہے، اور وہ خوش بھی ہو جاتے۔ ہمیں 1,000 عیدی دیتے تھے، اور وہ عیدی ہماری والدہ ہم سے لے کر رکھ لیتیں۔ میرے لیے تو یہی بڑی خوشی کی بات تھی کہ میں اسکول جانے لگا تھا۔ خالہ کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا، کیونکہ وہ جس علاقے میں رہتی تھیں وہ اچھی سوسائٹی تھی، لیکن پھر بھی میں کبھی کبھی خالہ سے ملنے ضرور جاتا۔ میں ان کے چھوٹے موٹے کام کروا دیتا، کیونکہ ان کی کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ہم سے بہت پیار کرتی تھیں، اور مجھے وہ اچھی بھی بہت لگتی تھیں۔ میں اکثر ان کے گھر جاتا۔ وہ کہتی کہ تم پڑھ کر آتے ہو، ٹیوشن پڑھتے ہو، پھر یہاں کیوں آ جاتے ہو؟ میں یہی کہتا کہ خالہ خالو تو رات کو واپس آتے ہیں، دن بھر آپ اکیلی ہوتی ہیں، آپ کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہوگی، آپ مجھے بیٹا سمجھ کر اپنا کام بتا دیا کریں، میں کر دیا کروں گا۔ وہ کہنے لگیں لو، میں ملازم سے کہہ کر کروا لوں گی، تم نہ ادھر بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ بناتی ہوں۔ میں کہتا نہیں خالہ، میں اس لیے تھوڑی آیا ہوں، میں تو صرف آپ کی محبت میں آتا ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری خالہ نے مجھے اپنے ساتھ لگایا، میرا ماتھا چوما، مجھ سے بہت پیار کرنے لگیں۔ کہنے لگیں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں تمہیں اپنا کام کہوں، تم بس بیٹھا کرو۔ بہرحال پھر بھی میں زبردستی ان کے کچھ کام کر دیا کرتا تھا۔ میری خالہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں، ہم سب بھائیوں سے کرتی تھیں، لیکن مجھ سے بہت زیادہ کرتی تھیں۔ جب میری 5ویں جماعت میں پہلی پوزیشن آئی تو میری ماں سے زیادہ خوش میری خالہ تھیں۔ مجھے مٹھائی لا کر دی، تحفے میں ایک اچھا نیا جوڑا لا کر دیا۔ کہنے لگیں دیکھنا تم بڑے ہو کر کامیاب پولیس کمشنر بنو گے۔ اور میں کہتا کہ خالہ آپ کو کیا پولیس کمشنر اچھے لگتے ہیں؟ کہنے لگیں اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پولیس کمشنر بناتی۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کو پولیس کمشنر اچھے لگتے ہیں تو میں وہی بنوں گا۔ یہ سن کر تو محبت سے میری خالہ نے میرا ماتھا چوما تھا۔ کہنے لگیں جس دن تم پولیس کمشنر بنو گے اس دن سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوگی۔ میری والدہ کہنے لگیں آپا اسے تو آپ اپنا ہی بیٹا سمجھ لیں۔ میری خالہ کہنے لگیں زینب مجھے کبھی کبھی تمہارے بیٹے غیر نہیں لگے، اپنے ہی لگتے ہیں، ہمیشہ لگتے ہیں۔ بہرحال خالہ میرے لیے کچھ نہ کچھ لے آتی تھیں، کبھی میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے اور کبھی میری ماں کے لیے۔ میری ماں تو اپنی بڑی بہن پر وارے صدقے جاتی تھیں۔ میں نے ایسی محبت کبھی کسی بہنوں میں نہیں دیکھی جتنی خالہ میں اور میری والدہ میں تھی۔ بہرحال اپنے شوہر سے چھپ چھپا کر ہماری خالہ ہمارے ساتھ بہت بھلا کر جاتی تھیں، اور اس کی کوئی گنتی نہیں ہوتی تھی۔ کبھی انہوں نے جتایا تک نہیں۔ ہم بڑے ہونے لگے۔ میں نے جب 10ویں جماعت میں پورے سندھ میں ٹاپ کیا تو میری خالہ میری ماں سے زیادہ خوش تھیں۔ کہنے لگی دیکھ لینا تم پولیس کمشنر بنو گے۔ میں نے بھی خالہ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے کالج میں وہی سبجیکٹ لیے تھے۔ ان دنوں میرے والد کو ایک بڑے گھر کا ٹھیکہ مل گیا۔ میرے والد نے جب وہ گھر بنوایا تو انہیں اچھی خاصی رقم ملی تھی۔ گھر ہمارا اپنا تھا لیکن بہت پرانے طرز کا بنا ہوا تھا۔ اماں نے سارے پیسے گھر پر لگا دیے اور گھر کو صاف ستھرا بنوا لیا۔ میں کالج جانے لگ گیا تھا اور چھوٹے بھائی بھی مجھ سے بس سال ہی چھوٹے تھے۔ ابا کہنے لگے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ احد کو 12 جماعتیں پڑھوانے کے بعد اپنے ساتھ لگوا لوں۔ اب مجھے بڑے بڑے گھروں کے ٹھیکے ملنے لگے ہیں، میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا۔ احد میرے ساتھ ہوگا تو اچھا ہے، پڑھ لکھ کر کون سا کوئی پولیس کمشنر بن جانا ہے، یہ تو نصیب کی بات ہوتی ہے۔ اماں نے بھی یہی بات کی۔ ابا کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہنے لگیں احد بیٹا 12ویں جماعت کے جیسے ہی پیپر ختم ہوں پڑھائی کو خیر بات کہہ دو۔ میں تو یہ سن کر تڑپ اٹھا تھا۔ میں نے کہا نہیں اماں، میں خالہ کا خواب ضرور پورا کروں گا، دیکھ لینا پولیس کمشنر بن کر دکھاؤں گا۔
لیکن میری والدہ کہنے لگیں، ارے رہنے بھی دو، پولیس کمشنر بن کر تم کون سا کروڑوں کما لو گے؟ رہنے دو، تمہارے ابا کو اللہ اللہ کر کے اب تو بڑے گھروں کے ٹھیکے مل رہے ہیں، اب اکیلی جان اتنا کام تو نہیں کر سکتے، مزدور کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، اگر طریقے سے کام ہو جائے تو پیسے اچھے ملیں گے اور آگے بڑے کام ملنے کی امید بھی ہے۔ لیکن میں بجھ کر رہ گیا تھا۔ میں نے کہا، اماں میں پڑھائی نہیں چھوڑوں گا، کالج کے بعد آتے ہی ابا کے ساتھ چلا جایا کروں گا۔ میرے والد بھی اس بات پر راضی ہو گئے۔ اب میرے لیے ڈبل مشقت ہو چکی تھی۔ میں جیسے ہی کالج سے واپس آتا مجھے ابا کے پاس جانا پڑتا، مزدوروں سے اپنی نگرانی میں کام کروانا پڑتا، کیونکہ ابا کافی بوڑھے ہو گئے تھے، عمر سے پہلے ان کے بال سفید ہو گئے تھے۔ محنت مزدوری کرتے کرتے اب ان کے جوڑوں میں درد ہونے لگا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے مزدوروں کی طرح کام بھی کرنا پڑتا۔ میں جب گھر آتا تو میرے ہاتھ پاؤں سیمنٹ سے بھرے ہوتے، ہاتھ پاؤں دھونے کے بعد بھی ہاتھوں پر سیمنٹ کی اکڑن کی وجہ سے زخم ہو جاتے تھے۔ پھر اسی حال سے جب اپنا اسائنمنٹ لکھنے کی کوشش کرتا تو بہت تکلیف ہوتی۔ اتفاق تھا کہ خالہ 2 مہینے بعد ہمارے گھر آئی تھیں، کیونکہ طبیعت ان کی بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ میں اس وقت اپنا اسائنمنٹ کمپلیٹ کر رہا تھا جب خالہ میرے کمرے میں آئیں۔ مجھے پڑھتا دیکھ کر میرے سر پر پیار کیا، کہنے لگیں، چلو تم پڑھو، میں تمہاری ماں کے پاس بیٹھ جاتی ہوں۔ خالہ کو دیکھ کر تو جیسے میں جی اٹھتا تھا۔ میں نے کہا، نہیں خالہ، یہ تو بس ہو گیا۔ میں نے قلم ایک طرف رکھا، تبھی میری خالہ نے برجستہ میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر دیکھا جس پر زخم ہو رہے تھے۔ کہنے لگی، میرے بچے، یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں خالہ، وہ کالج کے بعد ابا کے ساتھ مزدوری پر جاتا ہوں نا، اس لیے۔ یہ سن کر تو میری خالہ نے میرے دونوں ہاتھ اپنے لبوں پر لگائے، کہنے لگیں، یہ ہاتھ مجرموں کو پکڑنے کے لیے ہیں، گارا مٹی سیمنٹ اٹھانے کے لیے نہیں ہیں۔ چلو آؤ میں بات کرتی ہوں زینب سے۔ میں نے اسے کہا تو تھا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہے۔ میں نے کہا، خالہ آپ جو کرتی ہیں وہ کم ہے کیا؟ اتنا کچھ تو کوئی کسی اپنے کے لیے نہیں کرتا جتنا آپ ہمارے لیے کرتی ہیں۔ وہ کہنے لگی، تم غیر تھوڑی ہو، تم تو میری جان ہو، میرے بچے ہو، چلو آؤ میرے ساتھ۔ میں خالہ کے ساتھ باہر آیا، تب تک اماں نے چائے کے ساتھ سموسے، جلیبیاں، بسکٹ بھی رکھے ہوئے تھے۔ خالہ کہنے لگی، زینب مجھے تمہارا یہ تکلف ذرا اچھا نہیں لگتا، جب بھی گھر آتی ہوں تم اتنا تکلف کر لیتی ہو۔ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں آپا، آپ 2 مہینے بعد آئی ہیں، میں نے کیا رکھ دیا، 4 سموسے ہی تو رکھے ہیں، اچھا بیٹھ کر کھائیں، اور ہاں، رات کا کھانا کھائے بغیر میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ ساتھ ہی اماں نے مجھے اشارہ کیا کہ مرغی والے سے ادھار مرغی لے آؤ۔ میں سمجھ گیا تھا۔ میں نے کہا، خالہ آپ چائے پئیں، میں بس 10 منٹ میں آیا۔ کہنے لگی، آہت کہاں جا رہے ہو میرے بچے، میں تمہیں سے تو ملنے آئی ہوں۔ میں نے کہا، آپ رضا کے ساتھ بیٹھیں گپے ماریں، میں بس ابھی آیا۔ اماں کا اشارہ پاتے ہی میں فوراً گھر سے باہر نکلا۔ جیب میں کچھ پیسے موجود تھے، اس لیے میں نے ادھار مرغی نہیں خریدی، پیسوں سے ہی مرغی لے کر آ گیا۔ اماں نے قورمہ بنایا، خالہ کو ہم نے کھانا کھائے بغیر جانے نہیں دیا تھا۔ اتنی دعائیں دیتی تھی کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی ماں کے علاوہ بھی اتنی دعائیں دیتا ہوگا۔ مجھے کبھی اماں میں اور خالہ میں فرق محسوس نہیں ہوا تھا۔ میں نے 12ویں جماعت میں جب ٹاپ کیا تو مجھے اسکالرشپ ملی تھی اور انٹرویو بھی لیا گیا تھا۔ مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا کہ میں پولیس کمشنر بننا چاہتا ہوں۔ اس وقت یہ خبر بڑی عام ہوئی تھی کہ ایک دہاڑی دار مزدور کا بیٹا جس نے پورے سندھ میں ٹاپ کیا ہے، اسے حکومت کی طرف سے 1 لاکھ کا انعام دیا جاتا ہے اور اسکالرشپ کی وجہ سے اس کی فیس آدھی کر دی جائے گی۔ میری خالہ تو بار بار اس اخبار کو چومتی تھیں جہاں میری تصویر چھپی تھی، کہتی تھی میرا بچہ اتنا کامیاب ہوگا کہ دنیا سے اٹھ کر سلام کرے گی، اور میں اپنی خالہ کی دعاؤں پر جیسے یقین کرنے لگا تھا۔ میری لگن، میری محنت اور بھی زیادہ بڑھنے لگی۔ میرے باقی کے 4 بھائی بھی اچھے پڑھتے تھے، لیکن میں ان سب میں زیادہ ذہین اور محنتی تھا۔ میں نے بہت محنت کی تھی اور خالہ نے میرا ساتھ بھی بہت دیا تھا۔ جن دنوں CSS کے پیپر میں نے دینے تھے، میری خالہ مجھے اپنے گھر لے گئیں اور مجھے ایک AC والا کمرہ دیا۔ کہنے لگیں کہ تمہارے پیپر ہیں، تم یہاں تیاری کرو تاکہ تمہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ لیکن خالو کا رویہ عجیب تھا۔ وہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی انہیں یہ پسند نہیں تھا کہ خالہ کے غریب بھانجے آ کر ان کے گھر پر رہیں۔ میں نے خالہ کو بہت منع کیا کہ میں گھر پر تیاری کر لوں گا، لیکن وہ کہنے لگی، نہیں، تم یہیں تیاری کرو۔ حالانکہ خالو انہیں گھور گھور کر دیکھنے لگ گئے۔
کبھی باتوں باتوں میں مجھے مفت خورا کہہ دیتے تو میرا دل بہت زیادہ برا ہو جاتا۔ میں نے کہا خالہ میں واپس جا رہا ہوں۔ کہنے لگی اپنے خالو کی باتوں پر توجہ نہ دیا کرو، وہ دل کے برے نہیں ہیں، بس زبان کے ذرا سے کڑوے ہیں۔ خالہ کی محبت کے آگے میں مجبور تھا۔ رات کو جب میں پڑھ رہا ہوتا تو 1 بجے میرے کمرے میں دودھ کا گلاس لے کر آ جاتی، کہتی یہ باداموں والا دودھ پیو، میں نے تمہارے لیے بنایا ہے، اتنی محنت کر رہے ہو، اسے پیو، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ میں حیران ہوتا تھا کہ رات کے 1 بجے انہیں آرام کی ضرورت تھی، اپنی نیند خراب کر کے وہ مجھے دودھ کا گلاس دینے آتی تھیں۔ کبھی فجر کے وقت آ جاتی، کہتی کہ میں نے تمہارے لیے منت مانی ہے، تمہارا پیپر اچھا ہوگا تو میں 100 غریبوں کو کھانا کھلاؤں گی۔ اتنی محبت تو شاید کوئی اپنا بھی نہیں کرتا جتنی میری خالہ مجھ سے کرتی تھیں۔ ایک بار میں اپنا پیپر یاد کر رہا تھا تو مجھے باہر سے جھگڑے کی آواز آئی۔ خالو کہنے لگے یہ تم کیا اپنے خاندان کے لڑکوں کو گھر پر لے آتی ہو؟ ارے ہم نے ٹھیکہ تو نہیں اٹھا رکھا۔ وہ کہتی کیا ہو گیا، آہستہ بات کریں، بچہ ہے، پیپر ہیں اس کے، چھوٹا سا گھر ہے، ایک کمرہ ہے جہاں چاروں بھائی رہتے ہیں، وہاں یہ کیسے جاگ کر پڑھائی کر سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں، 2-4 دن میں چلا جائے گا، پھر دیکھیں نا، اس کے آنے سے ہمارے گھر میں کتنی رونق ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگے یہ تمہاری وہی بہن ہے نا جس کے پاس تم ایک بیٹا مانگنے گئی تھی، یہ کہنے گئی تھی کہ اپنا چھوٹا بیٹا مجھے دے دو، اللہ نے تمہیں 3 بیٹوں سے نوازا ہے۔ حالانکہ میں جانتا ہوں تمہاری بہن کے حالات بہت خراب تھے، پھر بھی اس نے اپنا بچہ تمہیں نہیں دیا، اور انہی بھانجوں پر تم پانی کی طرح پیسہ بہا رہی ہو۔ کیا سمجھتی ہو؟ کیا مجھے نہیں پتا کہ یہ سب لوگ میرے خرچے پر پل رہے ہیں؟ یہ سن کر مجھے کچھ ہوا تھا، ایک عجیب سی شرمندگی میرے اندر محسوس ہوئی تھی۔ میرے اندر خودداری بہت تھی۔ اب میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے میری خالہ کو خالو کی باتیں سننی پڑیں۔ میں نے اپنے کپڑے چھوٹے سے بیگ میں ڈالے اور اپنی ساری کتابیں بھی ڈالیں، زپ بند کی اور باہر آ گیا۔ خالو اس وقت خالہ سے بحث کر رہے تھے لیکن مجھے دیکھتے ہی چپ ہو گئے۔ میں نے کہا خالہ کل میرا آخری پیپر ہے اور میری تیاری بھی ہو چکی ہے، میں چلتا ہوں۔ پھر میں نے خالو سے سلام کیا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ جب گھر آیا تو میری والدہ کہنے لگی تم ابھی کیوں آ گئے، ابھی تو تمہارے 2 پرچے باقی ہیں۔ میں نے کہا اماں آپ کو پتہ ہے نا مجھے کہیں اور نیند نہیں آتی۔ حالانکہ خالہ نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا تھا، مجھے اے سی والے کمرے میں رکھا، میرے کھانے پینے کا بھی بہت دھیان رکھا، لیکن مجھے اپنے گھر میں ہی رہنا ہے۔ میری والدہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگیں، کہنے لگیں تمہاری خالہ تو بڑے مان سے تمہیں لے کر گئی تھیں، کیا ہوا، 8 دن بھی برداشت نہیں کیا؟ ہاں بھائی سگی ماں تو سگی ہی ہوتی ہے۔ مجھے اپنی ماں کا یہ انداز بڑا عجیب لگا۔ خالہ کے سامنے تو وہ یوں جھکتی تھیں جیسے ان سے زیادہ ملنسار اور خوش اخلاق کوئی نہ ہو۔ میں نے کہا اماں خالہ کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں، ان کے خلوص پر کیسے شک کر سکتی ہیں؟ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، وہ تو میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ خالو کی عادت کا تو آپ کو پتہ ہے نا، کس مزاج کے ہیں، بس ایسے ہی مجھے ان کا مزاج اچھا نہیں لگا، میں واپس آ گیا۔ لیکن خالہ کے لیے بدگمان مت ہوا کریں، جتنی وہ اچھی ہیں آپ اچھے طریقے سے جانتی ہیں۔ ہماری تعلیم پر انہوں نے کیسے بے دریغ پیسہ خرچ کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس وجہ سے انہیں خالو سے کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ وہ تو میں کمرے میں تھا اس لیے میں نے سن لی، پتہ نہیں میرے پیچھے سے خالہ کو کتنی باتیں سناتے ہوں گے۔ آج ہم لوگ جو کچھ بھی ہیں نا خالہ کی وجہ سے ہی ہیں۔ یہ سن کر میری ماں کے ماتھے پر پتہ نہیں کیوں بل پڑ گئے، کہنے لگیں اچھا خالہ کی وجہ سے ہی نہیں ہے یہ سب، یہ تو تم لوگوں کی نصیب میں تھا پڑھنا، باقی اللہ نے انتظام تمہاری خالہ کے ہاتھوں سے کروا دیا۔ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ میں نے کہا بے شک اللہ کرتا ہے، لیکن دنیا میں جو ہمارے ساتھ پرخلوص ہو کر ملے اور ہمیں اپنا سمجھے، ہمیں بھی اس کے خلوص پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال میرے پیپر بہت اچھے ہوئے تھے اور توقع سے بڑھ کر میرا رزلٹ بھی آیا تھا، اور اب میں ٹریننگ کے لیے چلا گیا۔ تقریباً 1 سال بعد میں واپس لوٹا تھا، لیکن 1 سال میں پتہ نہیں ایسا کیا ہوا، مجھے آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا لیکن خالہ ملنے نہیں آئی تھیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے امی سے پوچھا تو کہنے لگی مجھے نہیں پتا اور تم یہ خالہ خالہ کرنا چھوڑ دو، ماشاءاللہ سے اب تم خود کمشنر لگ گئے ہو۔ میں نے کہا ہاں لگ تو جاؤں گا، لیکن خالہ نہیں آئی، بڑا عجیب لگ رہا ہے، ایسا کبھی ہوا نہیں۔ جب میں نے 10ویں کا امتحان پاس کیا تھا تب بھی خالہ مٹھائی لے کر آئی تھیں، میں نے 12ویں کا امتحان پاس کیا تب بھی خالہ آئی تھیں، اور اب تو میں کمشنر بننے والا ہوں، سمجھے کہ بن گیا اور خالہ نہیں آئی۔
میں خود ان سے ملنے چلا جاتا ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میری ماں نے میری کلائی پکڑ لی، کہنے لگیں کوئی ضرورت نہیں ہے، آ جائیں گی جب انہوں نے آنا ہوگا۔ مجھے اپنے ماں کے تیور بڑے عجیب لگ رہے تھے اور وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائیوں سے پوچھا تو کہنے لگیں کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا آخری بار خالہ کب آئی تھیں؟ کہنے لگے پتہ نہیں، ہو گئے ہیں 6-7 مہینے۔ میں نے کہا وہ پچھلے 6-7 مہینے سے نہیں آئیں اور کسی نے وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ مجھ سے چھوٹا فہد کہنے لگا اتنی فرصت نہیں ہے ہمیں، تمہیں پتہ ہے میری اچھی جاب لگ گئی ہے، میں صبح آفس جاتا ہوں، شام کو واپس آتا ہوں۔ اس سے چھوٹا بھائی کہنے لگا میں ابھی اپنی یونیورسٹی جاتا ہوں اور شام ہو جاتی ہے، شاید بیچ میں آئی ہوں۔ سب سے چھوٹے والا کالج پڑھ رہا تھا، اس کا بھی کچھ ایسا ہی جواب تھا۔ مجھے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ خالہ مجھ سے ملنے نہ آئے۔ میرے والد کا کام کافی بہتر ہو چکا تھا، اب تو وہ ٹھیکے پر کام کرواتے تھے، وہ بھی مزدوروں سے، اور خود صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے۔ حالات بہت بدل گئے تھے۔ ابا نے کہا کہ ایسا کرو کہ گھر بڑا لے لیتے ہیں، یہ گھر بیچ دیتے ہیں، پیسے ہیں میرے پاس اور اب تو احد بھی کمانے لگا ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یہ خوشی بڑی ادھوری ادھوری سی لگ رہی تھی۔ بہرحال بعد میں مجھ پر ایک ایسی بات کا انکشاف ہوا کہ میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ ہم لوگ نئے گھر میں آ چکے تھے، میری ماں کے اب ٹھاٹ باٹ الگ سے ہو گئے تھے، کیونکہ ابا بھی اچھا پیسہ کمانے لگے تھے، پھر دوسرا بھائی بھی اچھا پیسہ کما رہا تھا اور میری کمائی تو دونوں سے زیادہ تھی۔ میں نے کئی بار اماں سے کہا اماں ہم نے نیا گھر لیا ہے، خالہ کو دعوت نہیں دیں گے؟ وہ مجھے کہنے لگیں کیا تم نے خالہ خالہ لگا رکھا ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے تمہاری خالہ نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ میں نے کہا کیا کر دیا خالہ نے؟ کہنے لگیں تم ٹریننگ پر تھے تو اگلے ہی مہینے اصغر بھائی کا انتقال ہو گیا۔ یہ سن کر مجھے دھچکا لگا تھا، مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں کہ خالو کا انتقال ہو گیا تھا۔ کہنے لگیں اصغر بھائی نے اپنی فیکٹری میں بہت سارا مال بنایا ہے، لیکن ان کے ساتھ کسی نے دھوکے بازی کر دی، راتوں رات سارے مال کے ٹرک لے کر وہ بندہ اڑن چھو ہو گیا اور قرضہ سارے کا سارا اصغر بھائی پر آ گیا۔ اس لیے ان کی فیکٹری بک گئی، گھر بھی بک گیا۔ اصغر بھائی سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گئے۔ میں نے کہا ایسے برے حالات آ گئے خالہ پر اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں؟ میں تو ہر مہینے فون پر آپ سے خیریت پوچھتا تھا، خالہ کی بھی خیریت بھی پوچھتا تھا۔ میری ماں کہنے لگی جتنی تمہیں اپنی خالہ سے محبت ہے مجھے پتا تھا، اگر میں نے تمہیں یہ بتا دیا ہوتا تو تم ٹریننگ چھوڑ کر واپس آ جاتے۔ ارے اللہ اللہ کر کے تو یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب ہوا ہے، اس لیے میں نے نہیں بتایا۔ میں تو بہت افسوس کر رہا تھا۔ میں نے کہا میں خالہ کے پاس جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگیں کون سی خالہ؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری خالہ نے کیا کیا کہ ہمارے گھر بیٹھی رہتی تھیں، تمہارے ابا پر غلط نظر ڈال رہی تھیں، چاہتی تھیں کہ میرا گھر برباد کر دیں۔ میں تو یہ سن کر جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ میں نے کہا اماں کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگیں بالکل ٹھیک باتیں کر رہی ہوں، جب سے تمہارے ابا اچھا کمانے لگے تھے آپا کی نظر تمہارے باپ پر تھی، اس لیے میں نے دھکے مار کر نکال دیا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ میرے بچے میرا شوہر کمانے لگے ہیں تو انہوں نے تو میرے گھر پر ہی ڈیرے ڈال دیے۔ میں نے کہا آپ نے خالہ کے برے حالات میں انہیں چھوڑ دیا۔ اماں یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے خالہ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کا گھر بک چکا تھا، کوئی اتا پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ گئیں کہاں۔ جتنی کوشش میں کر سکتا تھا میں نے کی، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ مجھے اپنی کامیابی ادھوری لگ رہی تھی، میں احسان فراموش نہیں تھا۔ پتہ نہیں اماں نے خالہ کے بارے میں اتنا غلط گمان کیسے کر لیا۔ وہ تو میرے ابا کے سامنے نظریں نہیں اٹھاتی تھیں، بھائی بھائی کہہ کر پکارتی تھیں۔ میں نے دیکھا تھا کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں سوچتی تھیں۔ انہوں نے تو اپنے شوہر سے میری خاطر بڑی بڑی باتیں سنی تھیں، ہماری خاطر روز اصغر خالو سے ذلیل ہوتی تھیں۔ مجھے اماں کی ستائی سوچ پر بڑا افسوس ہوا تھا۔ میں روتا تھا کہ ایک بار بس خالہ مجھے مل جائیں۔ بے شک یہ اللہ کا کرم تھا کہ ایک دہاڑی کے مزدور کا بیٹا پولیس کمشنر بن گیا تھا۔ میری محنت تھی، لیکن میری خالہ کا بہت بڑا احسان بھی اس میں شامل تھا۔ میں احسان چکانے کی غرض سے خالہ کو نہیں ڈھونڈ رہا تھا، بس مجھے ان سے دلی محبت تھی، میں ان کے اخلاص کو فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بار میرے پولیس کمشنر بننے پر پولیس اسٹیشن میں بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ میری والدہ کو بھی بلایا گیا کیونکہ میری والدہ کو میرے پولیس کمشنر بننے پر تعریف سننے کو ملنی تھی کہ غربت کے باوجود انہوں نے اپنے بیٹے کو اس عہدے تک پہنچانے میں دعائیں کیں اور مدد بھی کی، قربانیاں دیں، لیکن اصل قربانیاں تو میری خالہ نے دی تھیں۔
ताने उन्होंने सुने थे। मैं अपनी वालदा को जब पुलिस स्टेशन ले जा रहा था तो रास्ते में मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा। वो फुटपाथ पर बैठी हुई थीं, बेरौनक सा चेहरा लग रहा था, बाल बिखरे हुए थे, सामने खाली कशकोल था, इसमें सिर्फ चंद सिक्के थे। इनकी आंखों में वीरानी थी। मुझे लगा जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। पता नहीं क्यों मेरा दिल तड़प उठा था। मेरी माँ कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, ये औरत देखी देखी लग रही है। मेरी अम्मा ने नज़रें बदली, कहने लगी, तुम्हारी खाला है, आजकल भीख मांगकर गुजारा कर रही है। यह सुनना था कि मेरे होश उड़े। मैंने कहा, क्या आपको पता था कि खाला किस हाल में है? और मैं आपसे कितना पूछता रहा, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया। कहने लगी, तुम क्या चाहते हो कि मैं इस फकीरनी को अपने घर पर रखूं? नहीं भाई, मैं एक कमिश्नर की माँ हूँ, मैं कभी भी अपनी बहन को अपने साथ नहीं रख सकती। मुझे अपनी माँ की सोच पर अफसोस हुआ था। अगर अल्लाह ने हालात बदल दिए थे, इसका मतलब ये तो नहीं कि जिसके हालात बुरे हो जाएं इसे इंसान छोड़ दे। मैं खाला के पास गया, मुझे देखकर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली, फिर मेरे सर पर प्यार दिया, कहने लगी, बन गए पुलिस कमिश्नर? मेरी आंखों से आंसू रवा थे। मैं इनके साथ लगकर रोने लगा। वो कहने लगी, बड़ी दुआएं की थीं, अब मर जाऊंगी तो अफसोस नहीं होगा। बस एक बार तुम्हें वर्दी में देखना चाहती थी। मैंने कहा, खाला आपके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आप मेरे साथ चलें। वो कहने लगी, नहीं, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम्हारी माँ ने बड़ा घटिया इल्ज़ाम लगा दिया मुझ पर। आधी मौत तो मेरी उसी वक्त ही हो गई थी जब असगर इस दुनिया से गया था, और आधी मौत उस वक्त हो गई थी जब तुम्हारी माँ ने मुझे बदकिरदार कह दिया। बेटा, मैं तो वैसे भी मर चुकी हूँ। बस कुछ सांसें हैं जो अल्लाह के हुक्म से तब तक चलती रहेंगी जब तक इसका हुक्म नहीं आ जाता। बस तुम्हें वर्दी में देखने के लिए आखिरी ख्वाहिश थी, वो मैंने देख लिया। मैं ज़बरदस्ती खाला को अपने साथ लेकर गया, इन्हें अच्छे कपड़े लाकर दिए। मेरी अम्मा बेशक मेरी खाला से बात नहीं करती थीं, लेकिन मैंने इन्हें एक अच्छे कमरे में रखा और इन्हें खाना खुद खिलाता, नाश्ता अपने हाथों से बनाकर देता, और अम्मा से ख़ास तौर पर मिन्नत करता कि खाला को मेरे पीछे से कुछ मत कहिएगा, वरना अपनी सारी नौकरी छोड़ छाड़ कर बैठ जाऊंगा। शायद इस बात का असर था, खाला के आखिरी अयाम में मैंने अपनी खाला की बहुत खिदमत की। वो मुझे बहुत दुआएं देती थीं, कहती थी कि तुमने बेटे होने का हक अदा कर दिया। चलो अब ये तो सुकून है कि मरूंगी तो कंधा देने के लिए मेरा बेटा तो होगा। और ऐसा ही हुआ था। चंद माह ही खाला जिंदा रहीं और इनका इंतकाल हो गया, और मैं ऐसे रोया था जैसे कोई माँ के मरने पर रोता है। मेरी खाला ने बस मुझे अपने वजूद में रखकर पैदा नहीं किया था, बाकी माँ होने का पूरा हक अदा किया था। ऐसी खाला भी खुशनसीब लोगों को मिलती हैं। आपका क्या ख्याल है?